السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس لیے اس میں اللہ سے خوب رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، خوب رحمت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا عشرہ نجات ہے، یعنی خلاصی۔ تیسرا عشرہ یعنی ہمیں جہنم سے زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو میں صرف آج آپ حضرات کی خدمت میں دوسرے عشرے سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ سے اپنی مغفرت سے متعلق زیادہ سے زیادہ درخواست کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے عشرے میں پڑھنے کے لیے ورد اور ذکر بتایا وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اس کلمے کا، یعنی اس کا ورد کیا جائے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اور اگر کوئی عورت ہو تو وہ کہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں، اور اسی طریقے پر جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اگر کوئی عورت ہو تو وہ رجوع کرتا ہوں کی جگہ بولے کہ اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تو دوستو، اس طریقے پر ہمیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن دوسرا عشرہ توبہ اور استغفار کا ہے، یعنی مغفرت کا ہے، تو اس میں ہمیں خاص طور پر کن چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے؟ تو زیادہ تو ہمیں جن چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے وہ زیادہ تر 4 چیزیں ہیں۔ یعنی نمبر 1 خراب اقوال، یعنی بری باتوں سے، جو ہم اپنی زبان سے بری باتیں بولتے ہیں، ہم ان باتوں سے اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ ہم ان باتوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ایسی باتیں نہیں بولیں گے۔ یعنی جیسے غیبت کرنا، یعنی کسی کی دل آزاری والی باتیں کرنا، یعنی غیبت کرنا، اور غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے پر کسی کا دل توڑنا، کسی کو ستانا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ بھی خراب اقوال میں شامل ہے۔ نمبر 2 خراب اعمال سے، یعنی برے اعمال سے، ہم نے جو برے کام کیے یعنی ان سے اللہ کے سامنے توبہ کرنا کہ اللہ ہم سے جو برے کام ہو چکے آئندہ ہم ان کے کرنے سے آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان کو نہیں کریں گے۔ نمبر 3 خراب جذبات سے، یعنی کسی انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، کسی کی تحقیر، یعنی خراب جذبے کا مطلب کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو برا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، دنیا کے حقیر مفادات یعنی غلط مفادات کے لیے جذبات ظاہر کرنا، اسی طریقے پر غلط سوچنا، اسی طریقے پر ریاکاری کرنا، یہ سارے کے سارے خراب جذبات میں شامل ہیں۔ نمبر 4 خراب صفات سے، یعنی اللہ کے سامنے خراب صفات سے توبہ کرنا، یعنی کسی کو کمتر سمجھنا، یعنی اپنے آگے کسی کو کمتر سمجھنا اور اپنے آگے کسی کو چھوٹا سمجھنا، اس سے بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنا کہ اللہ میں ایسے کام نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جن سے ہمیں دوسرے عشرے میں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سن کر فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔